سمجھا نہیں، ہم تو بس رات جاگنے کا نام شب بیداری جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ رات جب آئے تو رات میں جاگو، شب بیداری کرو، عبادت میں گزارو، اور صبح جب دن آئے 15ویں تاریخ کا تو اس دن روزہ رکھا کرو۔ یہ حدیث پاک کی لفظ ہے۔ نبی پاک فرماتے رات میں جاگو، شب بیداری کرو، یعنی اللہ کی عبادت میں نوافل پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو، اور صبح دن میں روزہ رکھو۔ یہ شب برات کی فضیلت ہے، 15ویں شعبان کی فضیلت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب آپ سن لیں کہ رات جاگنے کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ رات آئے، یہ رات آنے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ رات آنے سے پہلے ایک دن کے اور یہ رات گزرنے کے بعد دوسرے دن، دونوں دن روزہ رکھو۔ کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ کیا رکھو؟ روزہ۔ آپ لوگ بولے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ پہلے دن روزہ، بعد کے دن روزہ۔ روزہ رکھنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں سال بھر جو کچھ کام ہونے والا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے کرتا ہے۔ یعنی سال میں آج کی تاریخ میں سارے احکام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے، سارے احکام بانٹ دیے جاتے ہیں، اور آج سے نیا رجسٹر فرشتے کھول لیتے ہیں، اور 14ویں تاریخ کو پرانا رجسٹر بند کر دیتے ہیں مغرب تک، اور مغرب کے بعد جب 15ویں تاریخ لگتی ہے تو نیا رجسٹر لکھنا شروع کرتے ہیں۔ پتا چلا اے مسلمانوں، روزہ اس لیے پہلے رکھا کرو کہ جب تمہارے سال کا آخری دن ہو، شعبان کی 14ویں تاریخ ہو، جس دن سال کا رجسٹر بند ہونا ہے، یعنی رجسٹر فرشتے جو لکھتے ہیں سال بھر، آپ کی اچھائیاں لکھتے ہیں، آپ کی برائیاں لکھتے ہیں، جو رجسٹر فرشتے لکھتے ہیں۔ اس محفل میں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں سب کی حاضری لکھتے ہیں، سب کا نام لکھتے ہیں، باپ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، اور جا کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور یوں عرض کرتے مولا میں فلاں جگہ گیا تھا، میں پٹوہا کی سرزمین پر گیا تھا، اے پروردگار عالم دیکھ یہ رجسٹر لے کے آیا ہوں، اس میں تیرے فلاں بندے کا نام ہے، تیرے فلاں بندے کا نام ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے فرشتوں بات کیا ہے، آخر تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا میں پکڑی پٹوہا سے آیا ہوں، اس سرزمین پر میں گیا تھا، اے مولا دیکھ اس رجسٹر میں تیرے فلاں بندے کا نام ہے، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا، اے مولا اپنی نیند قربان کر کے آج کی رات تیرے ذکر میں رات گزار رہا تھا، اے مولا سن فلاں فلاں بندہ سویا بھی تھا، فلاں فلاں بندہ اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یہ بتاؤ بندے کیا کر رہے تھے؟ اے مسلمانوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے بندے تیرا ذکر سننے میں مشغول تھے، اپنی نیند قربان کر کے آئے تھے، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، اور مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تیرا ذکر سن رہے تھے، شب بیداری کر رہے تھے، ذکر خدا اور ذکر رسول میں مشغول تھے، تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر وہ میرے لیے اپنی نیند قربان کر رہے تھے تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اس لیے آخری رات جب آئے، سال کا آخری دن جب گزرے 14ویں تاریخ، جب آئے سال کا آخری دن 14ویں شعبان المعظم، جو آج دن گزر گیا وہی دن آج یہ رات آئی، کل سے نیا دن شروع ہوگا، سال کا پہلا دن۔ اس لیے ہم ایک دن پہلے بھی روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن بعد میں روزہ رکھتے ہیں، تاکہ سال میں جب رجسٹر آخری دن بند ہو تو ہمارا نام روزے داروں میں لکھا رہے، ہمارا نام روزے داروں میں لکھا رہے، اور سال کا پہلا دن جو فرشتے رجسٹر کو کھولے اور لکھنا شروع کرے تو ہمارا دن جو پہلا شروع ہو سال کی وہ روزے داروں میں شمار ہو۔ پتا چلا ہم اس لیے روزہ دونوں دن رکھیں کہ سال شروع ہو تو روزے کی حالت میں، اور سال ختم ہو تب بھی روزے کی حالت میں۔ اب فرشتے لے کے جائیں رب کی بارگاہ میں، کہیں مولا یہ رجسٹر
رجسٹر جیسے کھولے آپ کا نام آ جائے گا کہ فلاں بندہ روزے سے تھا، فلاں بندہ روزے دار تھا، رجسٹر بند ہوا، آخر میں نام آپ کا آئے گا فلاں دن آخری دن فلاں بندہ روزے سے تھا، پتہ چلا آپ کے سال کی شروعات روزے سے ہو رہی ہے، سال کا خاتمہ جو ہے آخری دن جو آپ کا گزر رہا ہے وہ بھی روزے سے ہو رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں رب دیکھے گا میرے بندے نے شروعات روزے سے کی تھی اور ختم بھی روزے پر کیا ہے، رب کریم خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو تم میرے بندے کو کہتے تھے جب میں نے آدم کو پیدا کیا تھا، میں نے کہا تھا آدم کو بنانے کا جو ہے میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے چاہا تھا کہ آدم کو بناؤ، اے فرشتوں جب تم سے کہا تھا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں تم نے کہا تھا آدم کو کیوں بناؤ گے، انسان کو بناؤ گے وہ دنیا میں خون بہائیں گے، دنیا میں قتل و غارت کریں گے، تلوار چلائیں گے، اے مولا ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہے۔ رب وہاں فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر، اے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، آج دیکھو میرے بندے نے سال کی شروعات بھی روزے سے کی ہے، میرے لیے کھانا پینا بند کر دیا ہے اور سال کا آخری دن بھی جب ختم کر رہا تو روزے پر ختم کر رہا۔ واہ واہ سبحان اللہ، مولا فخر کرتا ہے۔ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اب بتائیے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے اوپر رب فخر کرے، جن کے اوپر تمہارا خدا فخر کرے اور وہ بھی فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے سامنے فخر کرے۔ اے فرشتوں مجھے اپنے بندوں پر فخر ہے، دیکھو میرے بندے سال شروع کر رہے ہیں تو بھی روزے سے شروع کر رہے ہیں، میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور ختم ہوا ہے جب سال تو بھی روزے سے میرے لیے کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ حضرات یہ دیکھو کہ پورا دن آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، تو نبی پاک اس لیے فرماتے ہیں کہ تم رات جاگو۔ رات جاگنے کا مقصد سمجھ میں آئی بات؟ رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہم جاگتے ہیں اس طرح جاگنے کا مطلب نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، موبائل لیتے ہیں اس میں بزی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے بولو رات جاگنے تو بولتے ہیں ہم تو ویسے 12-1 بجے تک روزانہ سوتے ہیں، 12-1 بجے تک جاگتے ہیں اس کے بعد سوتے ہیں، ہماری تو عادت ہے 12-1 بجے جاگنے کی۔ تو جاگنا اسے نہیں کہتے تم نیٹ پہ بزی ہو جاؤ، فلمیں ڈرامے دیکھو، خرافات دیکھو، گناہ کے کام کرو۔ جاگنا اسے کہتے ہیں جو اللہ کی یاد میں جاگا جائے۔ واہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں بیداری ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم رات میں جب لوگ سوئے رہے ایسے وقت میں اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس بندے کی رضا کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب سب بندے سو رہے ہو تو وہ بندہ اٹھ کر کے رب کی عبادت کر رہا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اب موبائل میں جاگنا اور ہے اور اللہ کی محبت میں عبادت میں جاگنا اور ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں جاگنا کسے کہتے ہیں؟ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی خرافات میں جاگتے ہیں۔ آؤ میں کربلا والوں سے پوچھوں، کربلا والوں رات شب بیداری کرنا کسے کہتے ہیں؟ پوچھو امام حسین سے کربلا کے میدان میں 10ویں تاریخ ہے، صبح کربلا کا معرکہ ہونا ہے، رات جو 10ویں کی تاریخ ہے، امام حسین نے کہا تھا آج ہم شب بیداری کریں گے، رات جاگیں گے۔ اب سیکھو، اگر سنی ہو کربلا والوں سے محبت ہے تو ان کے طریقے کو اپناؤ، سیکھو شب بیداری کسے کہتے ہیں۔ میرے امام نے یہی کہا تھا، میرے گھر والوں سنو، میرے ساتھیوں سنو، آج کی رات ہم آدھی رات نفل پڑھیں گے، نفل نماز ادا کریں گے اور آدھی رات ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اور آخری رات ہماری آخری رات جو اللہ نے عطا کی ہے یہ آخری رات ہے، ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں گے، آج کوئی سوئے گا نہیں۔ بے شک بے شک، رات جاگیں گے، عبادت کریں گے، نفل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو اگر واقعی ہم حسینی ہیں تو ہمیں بھی وہی اپنانا چاہیے کہ ہم جب رات جاگنے کی باری آئے، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، کوئی بھی رات جاگنے کی ہو، اس رات میں عبادت کی جائے۔ جب عبادت کریں گے مسلمانوں، یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان جو بھی جائز دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، خاص توجہ، اور سر شام سے لے کر غروب آفتاب سے، مغرب کے وقت سے لے کر اور فجر کے وقت تک
برابر یہی آواز آتی ہے، پروردگار ندا فرماتا ہے، پکار کے کہتا ہے میرے بندو ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے مانگے پریشانی کے عالم میں؟ آج وہ پریشان ہے، مصیبت کا مارا ہے، اور مجھ سے آج کی رات میں اپنی پریشانی سے چھٹکارا مانگے، میں اسے چھٹکارا عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی میرا بندہ جو روزی کی وجہ سے پریشان ہو، اس کی روزی تنگ ہو، کمائی کم ہو، اس کے پاس جو ہے آمدنی کم ہو اور خرچے زیادہ ہو، روزی کی تنگی سے پریشان ہو، ہے کوئی میرا بندہ جو اپنی روزی مجھ سے مانگے اور میں اس کو آج کی رات میں زیادہ روزی عطا کر دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو بیمار ہے اور دنیا کے جو ہے دواؤں سے لا علاج ہو چکا ہے، وہ پریشان ہے، تو دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کوئی ایسا بندہ جو مرض کی وجہ سے پریشان ہے، مرض میں مبتلا ہے، آج کی رات وہ مجھ سے مانگے میں اسے جو ہے شفا عطا کر دوں؟ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری رات ندا فرماتا ہے، یہ آواز آتی ہے اور پوری رات ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو قرض میں ڈوبا ہے اور لوگوں کا قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہے، لوگوں کی قرضے سے پریشان ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے آج سچے دل سے مانگے میں اس کو قرض سے آزاد کر دوں، اس کا قرضہ اتار دوں؟ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جس کی غریب بیٹی ہے، جس کی بیٹی جوان ہے یا بیٹا جوان ہے، غریبی کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے، اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، اس کے پاس شادی کا انتظام نہیں ہے، آج وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی شادی کا انتظام کر دوں، اتنا عطا کر دوں، اتنا عطا کر دوں کہ اس کے بچوں کی شادی ہو جائے؟ ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو بہت زیادہ گنہگار ہے، سخت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج کی رات مجھ سے سچے دل سے توبہ؟ بکری زیادہ پالتے تھے، ان کا خاندان، ان کا گھرانہ اسی سے مشہور تھا، بھیڑ اور بکری پالنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں جتنی بکریاں بھیڑیں تھیں، سب کے جتنے بال ہیں ان بال کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایسے گنہگار جن پر جہنم واجب ہے، ایسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں پروردگار بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں چاہیے کہ آج کی رات اللہ سے مانگے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات جو ہے حاصل کرنے کی رات ہے، آج کی رات ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے توبہ کو قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پروردگار یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج ہم رب کی رضا کے لیے رات میں روئے، مسجدوں میں جائیں، یا اپنے جو بزرگ ہیں گھر مسجد نہیں جا سکتے، عورتیں ماں بہنیں گھر میں اپنے روئے اور رو کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، سارے گناہوں سے معافی مانگے، مولا مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوئے، میں بہت خطا کار ہوں، پروردگار تو مجھے بخش دے، تو رب قدیر اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب قدیر اتنا بڑا رحیم ہے کہ بندہ کتنا بھی گنہگار ہو، اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں رو کے دعا کرتا ہے تو مولا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج کی رات ہے، آج کی رات جو انسان جائز دعا مانگے گا اللہ قبول فرماتا ہے، اس لیے آج کی رات میں کسی کو بد دعا مت کرنا، کوئی ماں باپ اپنے بیٹوں کو بد دعا مت کرے، کیونکہ یہ رات قبول ہونے کی رات ہے۔ اگر آپ کہیں زبان سے بد دعا نکال دیے تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے خرابی ہو جائے گی، اس لیے بد دعا کی زبان نہ نکالیں، آپ جو بھی زبان نکالیں وہ دعا کی زبان نکالیں۔ اے مومنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک سے نہیں پوری امت سے محبت کرتے ہیں، اپنی پوری امت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیں۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ تھے اور اس کے بعد اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے قبرستان چلے گئے، اٹھ کر کے گھر سے باہر چلے گئے، تو میں اٹھی اور اٹھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے ہیں، میں اس لیے تلاش کرنے نکلی۔ تو میں تلاش کرتے کرتے میں ایک دوسرے کے یہاں گئی اور ان لوگوں سے پوچھا کہ آقا آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا نہیں۔ حضرات دیکھیے، اور دوسری بیویوں کے ہاں ازواج مطہرات کے یہاں میرے آقا نہیں گئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تلاش کرتے کرتے جب پہنچی تو دیکھا میرے آقا جنت البقیع میں ہے، قبرستان میں ہے، مدینے کے قبرستان میں موجود ہے آقا، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کھڑے
ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبرستان کے مردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کے اپنے گنہگار امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں جب پیچھے پیچھے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچی تو دیکھا جنت البقیع میں، مدینے کے قبرستان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ میں وہاں جا کے پہنچ گئی تو میں نے جب دیکھا آقا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، تم سمجھتی ہو کہ اللہ رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، نا انصافی کریں گے؟ حضرات ایسا نہیں۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھا کہ شاید آج آپ اپنی دوسری کسی بیویوں کے پاس چلے گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو تلاش کرتے ہوئی آئی یا رسول اللہ، میں آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو سنو، آج کی رات وہ رات ہے، آج جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر کے مجھے خبر دیا، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے آقا آج کی رات وہ رات ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہر گنہگار بندے کو معاف فرماتا ہے جو بندہ گناہوں سے توبہ کرے۔ اے پروردگار کے محبوب، آج کی رات اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، مگر اے میرے عائشہ سن لو، جبریل نے یہ بھی بتایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سارے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، مگر کچھ گنہگار ایسے بھی ہیں۔ لوگوں سنو، غور سے سننا، آج کی رات جس رات میں اللہ تعالیٰ سارے گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے، کچھ منحوس قسم کے وہ بھی گنہگار ہیں، کچھ نالائق قسم کے گنہگار وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی نہیں معاف کرتا ہے، آج کی رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اب پوچھو وہ کون لوگ ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کی آج کی رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات معاف نہیں کرتا ہے۔ جو شراب پیتے ہیں، شرابیوں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے وہ نوجوانوں، آج ہمارے یہاں کے جو نوجوان طبقہ اتنا خراب ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ شراب کی لت لگی ہوئی ہے، شراب میں مبتلا ہے ہمارا نوجوان طبقہ۔ کچھ نوجوان ایسے جو شراب پیتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے جو جوا کھیلتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے جو شراب تو نہیں پیتے مگر نشے کی گولیاں کھاتے ہیں۔ ان نوجوانوں سے کہو اے مسلمانوں سنو، ان نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سارے گنہگاروں کو بخشتا ہے مگر ان نشیڑیوں کو بخشتا نہیں ہے جو شراب پیتے ہیں، ان نشیڑیوں کو نہیں بخشتا ہے جو گولیاں کھاتے ہیں، ان جواریوں کو نہیں بخشتا ہے جو جوا کھیلتے ہیں، ان ماں باپ کے نافرمان اولادوں کو نہیں بخشتا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں بخشتا جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کرتے ہیں، بگاڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کو نہیں بخشتا جو اپنے دل میں ایک دوسرے مومن بھائی سے کینہ رکھتے ہیں۔ اس لیے جب یہ رات آئے، آج کی رات میں ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے تمام مومن بھائیوں سے جس سے ہمارا انبن ہو، جس سے ہماری دشمنی ہو، جس سے ہماری بغاوت ہو، جس سے ہمیں آپس میں کوئی بگاڑ ہو، اس سے مل کر کے اپنے آپ کو معاف کرا لے کہ بھائی دیکھ آج ہے یہ بارات، شب برات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخشتا ہے۔ دیکھ میرے بھائی آج تو مجھے معاف کر دے، ابھی تک جو ہوا لیکن آج کی رات بخشش کی رات ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرے تو اللہ ہم سب کو معاف کر دے، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں معاف کرا لیں، ایک دوسرے سے اپنی معافی کرا لیں، اس لیے کہ رب قدیر اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ رحیم ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر جب تک بندے کا حق ادا نہیں کرو گے، بندہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ بندے کا کیسا ہے کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرا لو۔ نبی فرماتے ہیں کینہ پرور جس کے سینے میں کینہ ہو، اپنے مومن بھائی سے کینہ رکھتا ہو، دشمنی نفرت رکھتا ہو، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشش نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آج کی رات میں اے مسلمانوں، اب ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو اگر آج وہ گنہگار
جن کی بخشش آج نہیں ہوتی ہے وہ سب سے نیک انسان ہے. اس لیے مسلمان آج کی رات عبادت کی رات ہے, گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. جب ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا.